بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کمال منہاس، ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے یہ ہے کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اگلے ٹاپک چیپٹر 2 کے رضاعت سے حضرت عبدالمطلب کی کفالت تک کا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک لائک اور شیئر کی وجہ سے یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے جن طلباء کو سخت ضرورت ہے ان لیکچرز کی۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بیان کیا تھا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ رضاعت سے عبدالمطلب کی کفالت تک کا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے فرد فرید تھے جن کی کفالت اور تربیت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو آپ کی ولادت سے پہلے اٹھا لیا گیا۔ آپ کی والدہ بھی آپ کے بچپن میں انتقال فرما گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دادا عبدالمطلب کی کفالت میں رہے، مگر حقیقت میں آپ اللہ کی کفالت میں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں پہلے ہی سنا دی گئی تھی، جنہیں سن کر عبدالمطلب کی نگاہ میں آپ کا وقار بہت بلند ہو گیا تھا۔ اب رضاعت کی باری آئی تو حضرت آمنہ کے علاوہ آپ کو کئی اناؤں نے دودھ پلایا۔ انا کہتے ہیں ماں کو، تو جن کے جو ہے حضرت صوبیہ اسلمیہ، خولہ بنت منظر، اس کے علاوہ ام ایمن اور حلیمہ سعدیہ۔ مگر حلیمہ سعدیہ جو تھی، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے 2 سال ان کے ہاں گزارے۔ اس پیرا کو ایک شارٹ طریقے سے بیان کروں گا کہ اہل عرب میں جو تھا ایک رواج تھا، تو یہ رواج تھا کہ جو ہی کوئی پیدائش ہوتی کسی بچے کی تو ان کی کوشش ہوتی کہ کسی اچھے سے قبیلے اور خاندان سے جو ہے کچھ اناؤں کو بلایا جائے اور ان کے حوالے اپنے بچے کیے جائیں تاکہ وہ ان کو دودھ پلائیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور وہ بہت ہی اچھی زندگی جو ہے آنے والے وقت میں گزار سکیں گے۔ اس بیس پہ وہاں پہ یہ رواج تھا کہ مختلف قبائل جو اچھے قبائل تھے ان کی عورتوں کے حوالے بچے کیے جاتے تھے، اور اس طرح سے کئی بچے اپنی ماں کے علاوہ دوسری ماؤں کے ساتھ بھی رہتے تھے اور ان کا دودھ پیتے تھے۔ تو یہی معاملہ اس دفعہ بھی ہوا۔ عرب کے جو قبیلہ تھا بنو سعد، وہاں سے کچھ عورتیں آئیں اور ان عورتوں نے آ کر جس علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، یہاں آ کر مختلف بچوں کو گود لیا اور ان کو لے کر چلی گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کا دھیان نہ گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور یہاں سے معاوضہ کم ملنے کی جو تھی امید تھی۔ لیکن دائی حلیمہ سعدیہ جو ہیں، ان کو بھی کسی نے کوئی بچہ ان کے حوالے نہ کیا، تو دائی حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ مشورہ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بچہ نہیں ہے تو ہم اسی کو دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے عطا کرنا ہو۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور چلی گئی۔ اب راستہ جب آ رہی تھی تو اس وقت ان کی جو اونٹنی تھی اس کا جو وہ حال تھا کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی، یعنی کہ بہت کمزور تھی۔ لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، وہ اونٹنی بھی صحت مند ہو گئی۔ اس کے علاوہ جب گھر گئیں، گھر کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب تھے، وہ بھی تبدیل ہو گئے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ حالات غریبوں والے تھے، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رضائی بھائی عبداللہ تھا، انہوں نے بھی دودھ جو تھا وہ سیر ہو کے پیا اور بہت دودھ اترا۔ اس کے علاوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے جاتے تھے تو
اس وقت جو بکریاں تھیں قحط کے دور میں بھی سیر ہو کے آتی تھیں. تو یہ جو حالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں جو تھے وہ ہو گئے تھے. رضائی حلیمہ سعدیہ کو ان برکت ہو گئی. اب جب 2 سال مکمل ہوئے رضاعت کے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وہاں پہ واپس چھوڑ کے آئیں. تو وہ گئیں، حضرت آمنہ سے اجازت مانگی، اور حضرت آمنہ سے اجازت لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے لے آئیں. اس کے بعد شک قدر کا جو واقعہ تھا وہ پیش آ گیا. اب شک قدر کا واقعہ کیا ہے کہ جب رضاعت کا وقت پورا ہوا اور مزید تھوڑا اصرار کیا انہوں نے حضرت آمنہ سے، تو اصرار کرنے کے بعد جو ہے وہ لے کے آئیں. تو اس کے کچھ دن بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے. تو عجیب سا ایک واقعہ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ گھر کے پیچھے بکریاں چرا رہے تھے کہ 2 سفید پوش آدمی آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اس میں سے کچھ نکالا اور کچھ ڈالا، پھر چلے گئے. اور آپ کا رضائی بھائی جو تھا وہ یہ سب دیکھ کے سہما ہوا حلیمہ سعدیہ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا. وہ دوڑی ہوئی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سہمے ہوئے کھڑے تھے. انہوں نے سینے سے چمٹا لیا، پوچھا تو آپ نے جو گزرا تھا بتا دیا. ان کو خیال ہوا کہ کہیں بچے پر اسیب کا اثر نہ ہو گیا ہو، اس لیے مناسب یہی ہے کہ اس کے گھر پہنچا دیا جائے. چنانچہ وہ مکہ معظمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں. اور حضرت آمنہ یہ دیکھ کر حیران تھیں کہ ابھی تو اصرار کر کے لے کے گئی تھیں، پھر کیوں لے آئیں. حلیمہ سعدیہ نے سارا ماجرا کیا سنایا. حضرت آمنہ نے کہا کیا تمہیں اس پر کوئی شیطانی اثر کا گمان ہو گیا ہے؟ بخدا ایسا ہرگز نہیں ہے. ان پر شیطان تو کیا ہرگز کوئی ایسی ویسی چیز اثر نہیں کر سکتی، بلکہ میرے بچے کی تو شان ہی نرالی ہے. پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمہ سعدیہ سے آپ کو لے لیا اور آپ اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے. حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 575 اور 76 میں رشتہ داروں سے ملنے اور اپنے شوہر کی قبر پر حاضر ہونے کے لیے مدینہ منورہ گئی. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ رہی تھی تو راستے میں ابوا کے مقام پر آپ بیمار ہو گئیں اور وہیں انتقال فرمایا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی. یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے. اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال تھی. حضرت آمنہ کی عمر 30 سال تھی. زندگی کی ابتدائی منزل پہ یہ صدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا کردناک ہوگا، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس منزل پر جدائی کے غم سے دوچار ہوا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عروج اسلام کے زمانے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مسلح مجاہدین کے ہمراہ ابوا میں والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے کر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابدیدہ ہو گئے اور دوسرے صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیکھ کر ابدیدہ ہو گئے. اس کے بعد کفالت عبد المطلب آتی ہے. جس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی تھی، اس سفر میں ام ایمن جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی کنیز تھی وہ بھی آپ کی والدہ کے ساتھ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد وہ آپ کو عبد المطلب کی خدمت میں لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. خانہ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے جب فرش بچھایا جاتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ عبد المطلب کے بیٹھنے سے پہلے فرش پر بیٹھ سکے. بچپن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر جاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا روکنا چاہتے تو عبد المطلب ان کو منع کر دیتے اور فرماتے میرے اس بچے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان بڑی نرالی ہے اور اس کی بڑی شان ہونے والی ہے. پھر وہ اپنے پاس بٹھا لیتے اور شفقت سے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومانہ حرکتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے. ابن ذی یزن کی پیشین گئی. عبد المطلب کو مختلف ذرائع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابناک مستقبل کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے اور آپ کی عزت کرتے. چنانچہ سیف ابن ذی یزن نے جب حبشہ فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی. عرب وفود اور معززین قوم مبارکباد دینے کے لیے اس کے دربار میں گئے. انہی میں سے ایک وفد قریش کا بھی تھا جس کے سردار عبد المطلب تھے. عبد المطلب سیف سے ملے اور اس کو مبارکباد دی.
کئی روز اس کے ہاں قیام رہا۔ ایک روز اس نے بلا کر رازدارانہ انداز میں کہا، میں اس مخفی علم اور پوشیدہ کتاب میں جسے ہم نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور اپنے سوا دوسروں سے پوشیدہ رکھا ہے، ایک عظیم الشان خبر اور بہت بڑی بلند و مرتبہ کا ظہور پاتا ہوں۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی ایک ایک کر کے ساری علامتیں اور نشانیاں بیان کی۔ سیف بن ذی یزن نے کہا، تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے شانوں کے درمیان ابھرے ہوئے گوشت کی مہر ہوگی، اسے قیامت تک سارے عالم کی سرداری حاصل ہوگی۔ اس بچے کی ولادت کا یہی زمانہ ہے، ممکن ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے والدین وفات پائیں گے اور اس کے دادا اور چچا پرورش کریں گے۔ وہ روئے زمین کے بہترین علاقوں کو فتح کرے گا، لوگ اس کے عوانوں انصار کی مثال دیا کریں گے۔ وہ عام ادیان کو باطل قرار دے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، خدائے رحمان کی عبادت کرے گا۔ اس کا قول محکم اور قطعی فیصلہ کن ہوگا، وہ بلائیوں کا حکم دے گا اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوگا، برائیوں سے منع کرے گا اور خود بھی رکے گا۔ بعض نشانیاں اس وقت تک ظاہر ہو چکی تھیں، اس لیے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ وہ بچہ یہی ہے جس کا نام محمد ہے۔ سیف ابن ذی یزن کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بچہ عبد المطلب کے گھرانے میں پیدا ہو چکا ہے تو اس نے ان کے وفد کی بڑی پذیرائی کی اور انعام و اکرام کے سے نوازا، خصوصاً عبد المطلب کو 10 گنا انعام سے نوازا۔ اس سفر میں عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نئی نئی بشارتیں لے کر گئے۔ آپ کا دل مسرتوں سے سرشار تھا۔ آپ کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار بہت بلند ہو گیا تھا۔